السلام علیکم ناظرین، مکالمہ رضی کے ساتھ این نیوز پر ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہیں۔ ناظرین کرام، بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے کام کو اگر دیکھیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ کوئی تنہا ایک ادارے کا کام کر رہا ہو، بلکہ ایک ادارے کا نہیں، کئی اداروں کا کام کر رہا ہو۔ اور وہ آج کے زمانے میں جب لوگ نمود و نمائش کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب تحقیق اور دوسرے کام جو ہیں وہ کسی عہدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا کسی ترقی کے لیے کیے جا رہے ہوتے ہیں، سو ایسے میں اگر کوئی صرف اس لیے کام کرنا چاہے کہ لوگوں تک بات پہنچ سکے، لوگوں تک کوئی نئی چیز پہنچ سکے اور لوگ اس سے استفادہ کر سکیں، سو ایسے لوگ غنیمت ہیں۔ اور ہمارے ہاں ہمارے خطے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے خطے میں ایسی بہت سی شخصیات موجود ہیں جو اداروں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایسی ہی شخصیات میں سے ایک شخصیت انجینئر عبدالحکیم صاحب ہیں۔ انجینئر عبدالحکیم صاحب کا جیسے آپ نے نام کے ساتھ بھی دیکھا کہ وہ بنیادی طور پر ایک انجینئر ہیں، اور لیکن ایک انجینئر نے خود کو تحقیق کے لیے وقف کیا، اور تحقیق بھی وہ کہ جسے وہ کہتے ہیں کہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک رہنمائی کے کام آتی ہے۔ اور انہوں نے منشور القرآن، ان کی جو پہلی پہچان ہے وہ منشور القرآن ہے، اور اسے اگر ہم کہیں کہ وہ قرآن پاک کا انسائیکلوپیڈیا، آسان لفظوں میں آج کی نسل کو سمجھانے کے لیے کہ وہ قرآن پاک کا انسائیکلوپیڈیا ہے، سو ان کے اس کام کو دنیا بھر میں پذیرائی حاصل ہو چکی ہے، اور وہ انہوں نے ریسرچ فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی ہے، اور وہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل کینیڈا، اس کے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، سربراہ ہیں۔ آج ہم نے انہیں دعوت دی کہ وہ این نیوز میں ہم ان کے ساتھ مکالمہ کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں انجینئر عبدالحکیم صاحب۔ السلام علیکم انجینئر صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے۔ دعائیں جی صاحب، قرآن پاک کے 30 پاروں اور ان کی 114 صورتوں کی آیات، اس کا آپ نے سہ لسانی اشاریہ دیا اس میں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام بھی آپ نے انڈیکس مضامین قرآن کریم آپ نے اس کا نام رکھا۔ یہ میں ناظرین کو بھی ایک نظر اسے دکھانا چاہوں گا کہ یہ ہے بنیادی طور پر، اور یہ جب ہم اس کو کھولتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک تو بہت کلرفل اس کی اشاعت بھی ہے، اور پھر اس پہ سارا کام بھی کیا گیا۔ اب پہلا سوال تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا، اور ابتدائی زندگی کا پہلے ہم ذکر کریں کہ آپ مظفر گڑھ سے آپ کا تعلق ہے، اور تھوڑا سا ابتدائی زندگی کا کہ آپ نے کیسے ابتدائی زندگی، تعلیم کیسے حاصل کی، کہاں سے، اور پھر اس طرف آتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضی صاحب، میں این نیوز کا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل کینیڈا کے حوالے سے یہ وقت مختص کیا، اور اس طرح ہمارا جو مشن ہے اس کو دنیا تک پہنچانے میں آپ معاون ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، نام آپ نے بتا دیا، واقعی میرا تعلق مظفر گڑھ سے ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں پیشہ ورانہ خدمات جو ہیں بطور انجینئر مختلف محکموں میں انجام دیں، اور ذات پاک باری تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ 78 میں مجھے قرآن کریم کی تعلیمات سے زیادہ روشنائی کا موقع ملا، جب میں منسٹری آف ڈیفنس میں سعودی عرب میں تبوک کنٹونمنٹ میں پروٹوکول ڈیوٹی پر اپنی خدمات انجام دے رہا تھا۔ تو بس وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور حرمین شریفین کی اس پر پاک فضاؤں کے صدقے یہ مجھے ایک اچھا، آپ شوق وہاں کس پیدا۔ سلسلے میں آپ میں بطور انجینئر فیسلٹیز انجینئرنگ میں، نہیں، انجینئرنگ میں آپ پاک فوج کے کسی ادارے کے ساتھ منسلک تھے؟ جی ہاں، وہ ایسے اس کو جہاں جس کو ایم ای ایس کہتے ہیں نا جی جی پاکستان میں، تو جی وہاں اس کو فیسلٹیز انجینئرنگ کہتے ہیں۔
اس میں یہ سویلین اداروں سے بھی لیتے ہیں. اس وقت میں یہاں ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں سب ڈویژنل آفیسر کے طور پر کام کر رہا MDA تھا. میں. جی ہاں. تو اس وقت مجھے یہ پروٹوکول پر کچھ عرصہ کام کرنے کا موقع ملا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ وہ میری زندگی کا ایک جو ہے وہ شوق بن گیا. اور یہ میں نے 78 کی بات ہے. یا 78 کی بات ہے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے انجینئرنگ کی تعلیم کے علاوہ میں نے LLB جو ہے لا گریجویشن کی تھی پنجاب یونیورسٹی سے، اور ماسٹرز بھی کیا تھا. تو میرا جو ایک بطور مہندس، بطور انجینئر، ایک سسٹمیٹک ارینجمنٹس کا جو ایک فن تھا، اس کی زندگی میں جو ہے وہ قانون کی تعلیم بھی مجھے کارآمد ثابت ہوئی. اور اس طرح یہ قرآن کریم کا جو ہے یہ 6 لسانی اشاریہ، یعنی اردو، انگریزی اور عربی میں 3 زبانوں میں یہ جو ہے یہ کتاب اور یہ مجموعہ جو ہے یہ سلیکٹو اسٹڈی نہیں ہے. تدبیب قرآن پر تو 250 سال سے اس کی تاریخ ہے، مگر سلیکٹو اسٹڈیز ہوئی ہیں، کسی نے ایک موضوع پر کام کیا. مگر یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کولیکٹیو اسٹڈی. الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک 114 صورتوں کے مکمل طور پر یہ اشاریہ ہے. 40,000 مضامین تک آپ کو رسائی دیتا ہے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن فہمی کی آسان فہمی کی ترویج کی جائے، کہ ایک انسان اپنی روزمرہ زندگی میں کسی بھی معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی رہنمائی لینا چاہے تو وہ ایک نظر میں قرآن کریم میں اس بارے میں جس کے بارے میں اس کو تجسس سے ضرورت پیش آئی ہے روزمرہ زندگی میں، تو وہ ایک نگاہ میں تمام احکامات دیکھ لے. اور اس کا جو ہے اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے، انگریزی ترجمہ بھی مل جاتا ہے، اور پھر اگر اس کو تشنیگی رہتی ہے تو اپنے جو ہے وہ مکتب فکر کی تفاسیر سے مزید رہنمائی لے. جی جی. اچھا، یہ تو آپ نے بنیادی چیز آپ نے یہ بتائی. اچھا، اس میں آپ نے ایک دفعہ ہمیں گفتگو تو بتایا تھا کہ آپ کو جب آپ وکالت آپ نے لا کیا، سو لا کے دوران آپ کو شوق اس سے آپ نے PhD سے یہ اخذ کیا، وہ کیا سلسلہ تھا؟ جی ہاں، بہت خوبصورت سوال کیا ہے رضی صاحب آپ نے. عرض یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطالعے سے جب مجھے یہ ایسا ہوا کہ کچھ زندگی کے پہلے سال شاید میں نے صحیح طور پر بطور ایک انسان کے گواہ دیے ہیں، اور میں نے قرآن کریم کی تعلیمات پر کیوں توجہ نہیں دی، اور دنیاوی تعلیم کے لیے اور دنیاوی یہ نوکریوں کے لیے میں نے اتنے جو ہے وہ چیزیں پڑھ لیجیے. تو اس میں یہ ہوا کہ PhD میرے ایک دماغ میں تھی کہ یہ ہر مہینے جو ایک آ جاتا ہے وکلاء صاحبان کے لیے رہنمائی کا آ جاتی ہے کہ اس میں آپ کرائم وائز دیکھیں تو وہ لسٹ ہو جاتا ہے کہ فلاں فلاں جرائم میں کیسے کیسے فیصلے ہوئے، اور وہ جسٹس وائز آ جاتا ہے کہ جیسے درا پٹیل نے، ایس رحمان نے، کیانی نے، کارلس نے کیا کیا فیصلے کیے، اور پھر کورٹ وائز آ جاتا ہے کہ کلکتہ، بمبئی، پٹنہ اور کراچی میں کیا فیصلے ہوئے. تو وہ پھر اپنے کیس کی جو ہے وہ پیروی کے لیے ہمیں فائدہ مند ہوتا ہے. تو قرآن کریم کی تعلیم میں مجھے خیال آیا کہ جب ہم دنیاوی امور کو ایک مہینے میں تمام کارروائیوں میں انڈیکس کی صورت میں ہم اس کو لسٹ کر سکتے ہیں، تو وائی ناٹ فار دا ہولی قرآن کہ اسی طرح کا ایک جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا ہمارے پاس گھر میں موجود ہو، کہ جو ہی کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہم فوری طور پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے. اجازت دی ہے تو کس انداز میں، منع کیا ہے تو کس انداز میں، اس کا اجر بتایا ہے تو کس انداز میں، اور اس کی وعید بتائی ہے تو کس انداز میں، تاکہ ہم اس پر ایک ہمیں کسی عالم اور کسی رہنمائی کے لیے کسی پاس جانے سے پہلے ہمیں بیسک ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. بنیادی چیزیں اس میں موجود ہیں. میں ابھی آپ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں تنظیم اسلامی کے سربراہ ڈاکٹر اسرار احمد انہوں نے کہا کہ جی یہ منشور القرآن جو ہے یہ ایک ایسی عمدہ کاوش ہے کہ لوگوں اس کے نتیجے میں قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کی دلچسپی میں اضافہ ہوگا. اسی طرح ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب جو ہیں منہاج القرآن والے، انہوں نے بھی آپ کے بارے میں اسی قسم کی رائے دی ہے. پھر اچھا، یہ ساری شخصیات جو ہیں ان کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہوں گی، آپ نے انہیں
یہ پیش بھی کیا ہوگا. اچھا، یہ سارے لوگ قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہیں، سب کے اپنے اپنے ادارے بھی ہیں. ان میں سے کسی ادارے نے اس کام کے لیے آپ کے ساتھ کوئی تعاون کیا؟ حجی صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کام کو تو ہم نے سولو، میں نے، میرے بچوں نے، میری فیملی نے، ایک یہ اس کو آپ دیکھیں کہ سنگل ایفرٹ ہے. البتہ بزرگان دین نے، علماء کرام نے جس طرح اس کام کو سراہا اور میری حوصلہ افزائی کی، وہ میرے لیے ایک جو ہے سرمایہ ہے. تو سب سے جس بات پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور وہ رضی صاحب یہ ہے کہ بلا تفریق مسلک و نظریہ یہ کام کیا ہے. اس پر مجھے 17 سال کا عرصہ لگا ہے، 17 ایئرز. تو اس میں نے بغیر کسی فقہی تعصب کے اس کام کو کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میں جہاں آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب کچھ رہنمائی کرتے نظر آئیں گے، وہاں طاہر القادری صاحب، وہاں شاہ احمد نورانی صاحب، اور وہاں ہی خانہ فرنگہ ایران کے حاجی محمود حیدری صاحب. اور یہ تو اسلامی سکالر ہر شعبہ مکتب کے جتنے بھی سکول آف تھاٹس ہیں پاکستان میں ان کے. اس کے علاوہ غیر ملکی دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، اس میں جتنے بھی وہ ادارے ہیں، جیسے اکنا ہے، اسنا ہے جی، امریکہ کے یعنی اسلامک سرکلز ہیں اسٹڈیز کے. اس کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی اس کو جو ہے وہ سراہا ہے. جیسے ورلڈ کونسل آف چرچز ہے، عالمی کونسل ہے، انہوں نے بھی اس کو اپروو کیا ہے. اور میرے لیے جو سب سے خوشی کی بات ہے وہ یہ کہ اعلی حضرت شریف جو ہے قاہرہ مصر کی یونیورسٹی نے اس نے بھی اس کو ایکریڈیٹ کیا ہے. اور باقی تو ادارے دنیا میں ہیں. اور اسی طرح یہ برٹش کونسل میں، آسٹریلین لائبریری میں، اور دنیا کی دوسری جگہوں میں یہ ایک ریفرنس بک کے طور پر. اچھا، ایک چیز جو میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں آپ نے یہ کام کیا، 78 سے آپ نے شروع کیا اور 90s تک آپ آئے دے کر اس کو. اچھا، یہ اس میں ابتدائی زمانہ تو وہ ہے کہ ابھی کمپیوٹر اتنا عام نہیں تھا. وہ کمپیوٹر، جب تک کمپیوٹر عام ہوا میرا خیال ہے اس وقت تک آپ بہت سا کام مکمل کر چکے ہوں گے. اچھا، اس میں پھر میں نے جو تحقیقی کام دیکھا ہے، میں ڈاکٹر انور سدید صاحب کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب سے ملا ہوں، ان کو ہم نے کام کرتے دیکھا ہے. اور میں نے امروز کے ریفرنس سیکشن بھی دیکھے ہیں 80s میں. اس زمانے میں کام جو ہوتا تھا وہ دستی کیا جاتا تھا، کاغذ پینسل کے ساتھ کیا جاتا تھا، نوٹس بنائے جاتے تھے، فوٹو کاپیاں کروائی جاتی تھیں اور رجسٹر بنائے جاتے تھے. سو آپ نے یہ کام کس طرح کیا، یہ سوال میں پوچھنا چاہوں گا. مجھے یہ خوشی ہے کہ آپ اس سارے عمل کو اس وقت سے جانتے ہیں، تو آپ اچھی طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے لیے مجھے وہ بہت مشکل کام ہے نا کمپیوٹر کے بغیر وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اتنی مشکل تو نہیں دشت وفا کی تسخیر، سر میں سودا بھی تو ہو، دل میں ارادہ بھی تو ہو. ہاں، بنیادی چیز یہ ہے. واقعی اس وقت میں بھی کمپیوٹر سے اتنا جو ہے واقف نہیں تھا، بلکہ نابلد تھا. تو اس وقت تو یہی تھا کہ قلبی طور پر وہی جو ایک گوند کا وہ سلسلہ ہے، اور ایک سفید کاغذ پر آیتوں کو چپکانا اور اس کا ایک ریفرنس بنانا، اور پھر اس کو فوٹو اسٹیٹ کرنا، پھر اس کی ترتیب لگانا. اگر کچھ اس میں اشکال پیدا ہوا ہے تو اس آیت کو اٹھا کر دوسرے لے جانے میں یعنی ایک ایسا مرحلہ ہے جس کا بیان کیا کیا جائے. کینچی کا استعمال. جی ہاں. تو اس طریقے سے یہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا. 17 سال ایک زندگی کا عرصہ ہے. اس میں میرے بچوں نے، میری بیٹی نے، میری وائف نے، میرے چھوٹے بھائی نے، ایک خاندان نے جس طرح میرے ساتھ معاملت کی، اور جس طرح میرے دست بازو بنے، اور انہوں نے اپنے دن رات کا چین جو ہے وہ بھی میرے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا. تو یہ بس اللہ تعالیٰ کی عطا تھی کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے. اور جب پہلا ایڈیشن جو کتاب کا آیا وہ 93-95 میں آیا، تو 17 سال کے بعد اس وقت تک کچھ سوجھ بوجھ ہو گئی تھی. اور پھر یہ اس کے جو ریوائزڈ ایڈیشن آئے، وہ جوں پھر ٹیکنالوجی بڑھتی گئی ہے، تو اس کی شکل اور اس کی ماسٹرفل ریویژنز میں پھر ماڈرن ٹیکنالوجی بھی کام آئی ہے. اور الحمدللہ اب تو خاصا بین الاقوامی معیار پر یہ کام آ گیا ہے. اچھا، اس میں پھر ایک اور چیز آتی ہے، جب آپ قرآن پاک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں
یا آپ حدیث پر کام کر رہے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث پر، اچھا بڑا سینسیٹیو کام ہے. دو چار چیزیں اس میں، ایک تو ہمارا معاشرہ بہت سینسیٹیو ہو چکا، ہمیشہ سے سینسیٹیو ہے، 90s میں بھی یہ معاشرہ بہت سینسیٹیو تھا. اور اس میں پھر ایک ذرا سی غلطی بھی جو ہے وہ توہین کے زمرے میں آ جاتی ہے. کوئی زیر زبر کی غلطی ہو جائے، کوئی آپ اس کی تشریح تو آپ نے کی نہیں، آپ نے سیم چیزیں رکھیں اور آپ نے کیٹیگرائز کر دیں. اچھا اس غلطی سے بچنے کے لیے کہ کہیں پرنٹنگ میں، کہیں ظاہر ہے آپ نے کمپوزنگ کروائی اس کے بعد اس کی، یا اس میں تصویریں بنا کر اس کو لیا گیا کہ اس غلطی کا احتمال نہ ہو، کیا سسٹم بنایا تھا اس میں؟ سب سے پہلے تو قرآن کریم کی جو ہے شان میں یہ عرض کر دوں کہ جتنی بھی کتب سماویہ ہیں، خاص طور پر 3، تورات مقدس، انجیل مقدس، قرآن حکیم، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید، اور قرآن کریم، گاسپل، انجیل، جو بھی نام دیں، زبور، مقدس. تورات جو ہے وہ ہسٹری آف بنی اسرائیل ہے، وہ تاریخ کی کتاب ہے. انجیل جو ہے وہ بایوگرافی آف جیزس ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات کے متعلق زیادہ بیان کرتی ہے. قرآن کریم کو یہ شرف حاصل ہے کہ نہ تو یہ تاریخ عرب ہے اور نہ ہی یہ سوانح حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بالکل صحیح ہے. یہ تو ایک ضابطۂ حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، ضابطہ اخلاق ہے. کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. جیسے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ عطا فرمایا کہ جیسے ہم کوئی کتاب لیتے ہیں، کمپیوٹر لیتے ہیں، واشنگ مشین لیتے ہیں، کچھ چلتے ہیں، اس کے ساتھ ایک یوزرز مینول ملتا ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے اس کو استعمال سے پہلے اسے غور سے پڑھ لیجئے، تاکہ آپ اس کو، یعنی کار کا مینول ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی ہائیسٹ سپیڈ کیا ہے، آپٹیمم کیا ہے، گیسولین کیا ہے، سم پائل میں کیا ہوگا، سو اینڈ سو فورتھ. اسی طرح قرآن کریم زندگی کے تمام تر شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے زندگی کو کامیاب طریقے سے دین اور دنیا میں چلانے کے لیے اس کو ہم نے غور سے پڑھنا ہے. اور بالکل اس صحیح. میں یہی ہماری جو ہے کمزوری ہے قومی طور پر، انسانی طور پر، کہ ہم نے اس حکم پر غور نہیں کیا. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کے بارے میں. تو عرض یہ ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ بلا تفریق مسلک و نظریہ، تو میں نے اس میں تمام تر کوئی 35,000 کے قریب ہم نے مصحف شریف، تفاسیر اور تراجم اور دنیا سے سارے اکٹھے کیے. جس ملک میں گیا، یورپ میں، فرانس میں، برطانیہ میں، اوسلو میں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، جہاں سے بھی گیا، میں نے تمام طریقوں سے قرآن شریف کے مصحف شریف اور تراجم اور ان کی تفاسیر اکٹھی کی، انگلش میں اور اردو میں. اور پھر اس میں ایک صفحے پر اگر 13 آیات ہیں تو 13 آیات میں آپ کو 6-7 اکابرین کے تراجم مستند ملیں گے. ٹھیک. یعنی اگر پہلا ترجمہ میں نے سمجھا ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب اس کو زیادہ ایکسپلین عام فہم طور پر انہوں نے کیا ہے تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے. دوسری آیت میں مودودی صاحب کا مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ زیادہ بہتر بیان کیا ہے تو کیا ہے. تیسری آیت میں اگر ہم نے احمد رضا بریلوی صاحب کا سمجھا ہے ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے اب سو آن سو فورتھ. انگلش میں اگر ہم نے محمد پکتھال کا ایک ترجمہ لیا ہے تو دوسری تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ عبد الماجد دریابادی سے کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے سمجھا ہے کہ یہ جو ہے یہ فلاں صاحب کا ہے. تو آپ کو ایک صفحے میں ہم نے اپنی طرف سے اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، مستند تراجم کو یعنی اس کو استعمال میں کیا. یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کئی کتابوں کی ایک کتاب بھی آپ نے اس کو کر یہ دیا. کمپینڈیم ہے، 21 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے. اس میں کتاب عبادات آپ کو ملے گی، اقتصادیات آپ کو ملے گی، اس میں آپ کو سوانح حیات ملے گی، اس میں آپ کو پیغمبران کے قصے ملیں گے، آپ کو اشرار کے ملیں گے، آپ کو ابرار کے ملیں گے، آپ کو قوموں کے ملیں گے، ان کے زوال اور کامیابیوں کے قصے ملیں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں اور ان کی خوشی کے مقامات ملیں گے. جیسے کہ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے متعلق تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں قرآن شریف میں شاید یہی ہے، مگر آپ دیکھیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آداب گفتگو کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی بچے کو سمجھانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں بات کرنا چاہتے ہیں،
اس میں 3 انڈیکس ہیں ابجدی، اردو بھی ہے، انگریزی بھی ہے، عربی بھی ہے. تو اس میں آپ اگر آداب میں الف مد آ میں دیکھیں گے تو سب آپ آداب آ جائیں گے، آداب تخلیہ آ جائیں گے، آداب گفتگو آ جائیں گے. اسی طرح گفتگو گاف میں دیکھیں گے، بے بول چال میں دیکھیں گے، سی کنورسیشن میں دیکھیں گے، ڈی ڈائلاگ میں دیکھیں گے، تے تکلم میں دیکھیں گے، کاف کلام میں دیکھیں. کوئی سٹنگ تو پکڑیں گے، کوئی حصہ تو پکڑیں گے. بہت اچھا، بہت اچھا. میں آپ کے ساتھ یہ گفتگو جاری رکھیں گے ہم. اور ناظرین اکرام، ہم بہت دلچسپ گفتگو ہے، بہت معلوماتی گفتگو ہے انجینئر عبدالحکیم صاحب کے ساتھ، اور ہم ایک وقفے پہ چل رہے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے. زندگی کا ہر سکھ، ہر آسائش، بہترین طرز زندگی پیسے سے نہیں، چاہت سے ملتا ہے. Health Club, open air restaurants, banquet halls اور dedicated car parking. Booking 25% سے بقیہ 4 سال کی ماہانہ آسان اقساط. Contact 033 777 777 Multi Garden B17 Islam Abad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. جی ناظرین اکرام، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں. انجینئر عبدالحکیم صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی. انجینئر صاحب، بہت دلچسپ اور بہت معلوماتی گفتگو، اور آپ نے جس طرح انڈیکس کی تشریح کی کہ آپ نے انڈیکس کس طرح، ظاہر ہے محنت طلب کام ہے. آپ نے ایک اور کام بھی کیا، پھر آپ نے اٹلس بنائی، اور یہ ایک دوسرا کام تھا، لیکن وہ بھی ایک انفارمیشن تھی اس میں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے آپ نے اس کا شروع کیا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ تک آپ آئے، اور اس کو آپ نے اٹلس قرآن کا نام دیا. یہ ایک اسی میں سے آپ کو پھر اس کا آئیڈیا کیسے آیا؟ تھوڑی سی وہ بات جو میں پہلے جی وہ کر لیں. عرض کر رہا تھا تو اس کو تھوڑا سا مکمل کرنے میں اگر آپ جی اجازت جی دیں جی تو جی آداب گفتگو کے بارے میں جب آپ اس صفحہ پر جاتے ہیں تو آپ کو وہاں ملتا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اپنی آواز کو دھیما رکھ، سب سے بری آواز واہ گدھے کی ہے. واہ. اسی میں یہ آئے گا کہ آپ بری بات کا اچھا جواب دیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا دشمن جو ہے وہ گرم جوش دوست بن جائے گا. اسی میں ازواج مطہرات کے متعلق آئے گا کہ اے نبی کی ازواج مطہرات اہل خانہ، کسی غیر اجنبی آدمی سے گھل مل کر زیادہ بات نہ کرو. ڈونٹ بی ڈیفرینشیل، ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی مرض ہو اور وہ آپ سے کوئی امید لگا بیٹھے. واہ. اسی میں ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ اور فرعون سرکش ہو رہا ہے، اس کو پیغام پہنچاؤ اور دیکھو اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، واہ. ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات مان جائے. اور اسی طرح جوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو بت پرستی سے روکتے ہیں تو جوں والد کا جو ہے رویہ درست ہوتا جاتا ہے کہ میں سنسار کرا دوں گا، تمہیں شہر بدر کرا دوں گا، اتنا ہی بیٹے کا رویہ نرم ہوتا جاتا ہے. ابا میں چاہتا ہوں آپ کو جھمن کے آپ نہ آگ نہ چھولے، آپ کو سو اینڈ سو فورتھ. پھر آپ کو کلام گفتگو کے بارے میں آپ کو کوئی تشنگی نہیں رہے گی. یہ ہے اس انڈیکس کے بارے میں. ٹھیک. اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے سوال ایٹلس کے بارے میں. ایٹلس، اچھا، یہ جو منشور قرآن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب جو بین الاقوامی پذیرائی ملی اور یہ حکیم سعید صاحب نے اس کو شورائے آفاق کتاب قرار دیا مرحوم نے، اور ڈاکٹر قدیر صاحب نے اس پر بہت بہت مہربانی کی، اور کوٹا لیب سے ان کی بڑی مہربانی تھی کہ انہوں نے کئی دفعہ ان سے ذاتی ملاقاتیں بھی رہیں پھر اسی حوالے سے، اور سب کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ان سے ملا جائے. میری بھی خواہش ہوتی تھی اور ان کی یہ محبت تھی مجھے ہر شعبہ فکر سے، علماء کرام سے. جیسے کہ جو ہے یہ لنگوسٹک کے جو قومی زبان کے عارف صاحب تھے، تو انہوں نے بھی کئی دفعہ کہا کہ آپ اسلام آباد آئیں تو ہمارے پاس، اور سو آن سو فورتھ. تو یہ جو ایٹلس کا ہے یہ آئیڈیا اس طرح آیا کہ جب اس کام سے فارغ ہو چکا تو مجھے
2000 میں مجھے خیال آیا کہ میں نے ویٹیکن سٹی سے جان پوپ پال سے ایک گاسپل ایٹلس منگائی. تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ انجیل مقدس کا جو ہے پکٹوریل اور السٹریٹڈ پریویو ایسا ہے، اتنا ہے کہ اس میں سمجھنے میں، مقامات کے نقشے ایٹلس دیکھنے میں، ان کے مقامات کے فوٹو دیکھنے میں، ان کے چارٹس اور ان کے چیزیں ڈیٹیل دیکھنے میں تو کتنی آسانی ہے. تو میں نے کہا وائی ناٹ فار دا ہولی قرآن. ٹھیک. تو پہلے شروع میں تو کوئی کام اتنا یعنی وہاں سے آئیڈیا ملا ہاں آپ کو. سمجھ نہیں آتا کہ وہ اتنا زیادہ کام لے گا، مگر جب میں نے اس کو ہاتھ لگایا اور شروع کیا تو یہ کوئی 11 سال زندگی کا اور لے گیا. تو وہ ایک جلد میں بھی نہ سمایا. پھر میں نے یہ کیا کہ وہ ایٹلس قرآن کے 2 جلدوں میں اس کو لے آیا کہ ایک جو ہے وہ سیرت طیبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین افضل المرسلین کے نام سے ایک علیحدہ جلد آئی سیرت النبی کے حوالے سے. سیرت النبی کے حوالے سے. اور میں نے اس میں یہ جب سیرت کی کتاب میں دیکھی خیر البشر افضل الانبیاء خاتم النبیین افضل المرسلین یہ سب کچھ ہو چکا تھا. تو میں نے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اعظم کا نام دیا کہ الیگزینڈر دا گریٹ کیا ہوتا ہے، رسول اعظم، پرافٹ دا گریٹ. بہت اچھا. تو میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ ایک جلد بنائی. اور دوسری میں جو ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کے لیے دوسری جلد میں ان کو آیا. اور ذات پاک باری تعالیٰ کا یہ اتنا کنسائز اور کمپیکٹ یہ ہے، یہ اکاؤنٹ ہے سیرت کے حوالے سے اور قصص انبیاء کے حوالے سے. اچھا، اس میں جو آپ نے رسول پاک والا آپ نے بنایا، اس میں آپ نے کن چیزوں کو، کیا چیزیں اس میں ہائی لائٹ کی؟ اس میں مقامات کی تصاویر دیں، اس کا بیک گراؤنڈ دیا، کون سی چیز؟ سے اینی تھنگ، جیسے کہ ٹائٹل سے ملتا ہے کہ مولد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تو مسجد نبوی تک میں نے اس کے سارے جو ہے عرصہ دیا ہے. اس میں 4-5 چیزیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس میں اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. ایک تو جو مکتوب ہیں جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرفراز نامے ہیں جو انہوں نے بھیجے، وہ اکثر لوگ اپنی جو ہے وہ تبرک کے طور پر لکھتے تھے، مگر اس کی تحریر میں کیا لکھا ہے یہ بہت کم لوگوں تک پہنچتا ہے. تو میں نے ان مکتوب کے ساتھ ان کا عربی کتابت، اردو ترجمہ اور انگریزی ترجمے دیے ہیں کہ انہوں نے لکھا کیا ہے. دوسرا سب سے جو میرے لیے بات ہے وہ ہے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں نے اس میں خصوصی کام کیا کہ ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارکہ کے بارے میں ایک علیحدہ چیپٹر دیا ہے ازواج مطہرہ کے حوالے سے، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی زندگی کا پس منظر، اس کے بعد اس نکاح میں مصلحت، اور اس نکاح کے بعد شرف صحبت کتنا عرصہ نصیب ہوا، اور پھر اس کے بعد ہمارے اسلام کو اس کے کتنے فوائد ہم حاصل کر سکیں ہمارے دین. جی ہاں. اور اس طریقے سے ایک کا علیحدہ دیا ہے تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اس میں کیا مصلحت تھی. اس کے ساتھ میں نے پھر خانہ نبوت تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کے اور تو ان کے ساروں کے میں نے خانہ نبوت ان کے ازواج مطہرات پر علیحدہ چیپٹر دیے. وہ دوسرے میں دیے یا اسی میں دیے؟ اسی کے فوراً بعد کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے سیان، تو ان کے ازواج مطہرات کا متعلق کیا ہے تاکہ جو مستشرقین جو ہیں وہ ہماری ازواج مطہرات کے مطابق جو پریجڈس ہیں، جو ان کے متعلق کچھ غیر منصفانہ رویہ رکھتے ہیں، وہ اپنے انبیاء کرام کے بارے میں یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہاں کیا ہوا؟ داؤد علیہ السلام کا خانہ نبوت کے متعلق کیوں نہیں دیکھتے؟ سلیمان علیہ السلام کے متعلق کیوں نہیں دیکھتے؟ وداؤٹ کومنٹری میں نے ان کے سارا وہ دے دیا تاکہ یہ آئی اوپننگ ہو. ان کی تعداد دے دی. جی ہاں، تعداد دے دی، ان کی بھی ہسٹری دے دی ہے. ٹھیک. اسی طرح رئیس صاحب ایک جو اللہ تعالیٰ کے فضل یہ ہوا ہے کہ جو میدان کارزار نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد ہے مدنی زندگی میں، جب کہ اجازت ملتی ہے ہمیں ہجرت کے بعد مقابلہ کرنے کی اور غزوات کی، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو یہ عسکری پہلو ہے اس کو میں نے کتاب کی ضخامت کا خیال سے صرف ان میں غزوات دیے، سریے نہیں دیے، جس میں آپ نے خود شرکت فرمائی.
اس میں نے خطبات جو ہیں ڈاکٹر عبدالحمید صاحب کے، میں فرانس میں گیا تو میں اسپیشل ان کے اس فلیٹ تک کیا تاکہ یہاں جا کر میں فاتحہ ادا کر سکوں فرانس میں. تو میں ان سے ذرا بہت میں انسپائر ہوا، تو میں نے ان سے وہ لیا ہے کہ ہر غزوہ کا کتنے یعنی آدمی کتنے تھے، فوج کتنی تھی، سامان کتنا تھا، اور اسی طرح جنگ علم جو ہے وہ کون علم بردار تھے ہمارے غزوہ کے، اسی طرح جو ہے مقابل کی فوجوں کے کفار کے کیا کیا سامان تھا، ٹوٹل کیا نقصان ہوا ہر غزوہ میں، کتنے آدمی، کتنے گھوڑے یا کتنا سامان ہوا، ٹوٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سالہ زندگی کے جتنا نقصان ہوا ہے انسانیت کا، چیزوں کا، اس کا ٹوٹل کر دیا اور آگے غزوہ کا نتیجہ لکھ دیا. اس کے بعد یہ جو مستشرقین کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اس کے جواب کے طور پر میں نے مائلڈ طریقے سے ایک آگے چیپٹر شروع کر دیے ہیں. تمام یہ جتنی اقوام ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے بہت اعلیٰ سمجھتی ہیں اور حقوق انسانی کا علم بردار سمجھتی ہیں، ان کی تمام ہسپانوی، ولندیزی، امریکن، جرمنز، برطانوی سے، یعنی انہوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں اپنے اقتدار کے لیے، ان کی تاریخ دی ہے، انہوں نے کتنا نقصان کیا، کتنے 100 سال تک لڑی ہیں. جنگ عظیم دوم، جنگ عظیم اول میں کتنا نقصان ہوا ہے، اور پھر ٹوٹل لگا لیں اس میں مسلمانوں کو بھی دی ہیں، عثمانیہ کی، دوسروں کی، جو ہم نے مسلمانوں نے بھی اپنے اقتدار کے لیے جنگیں لڑی ہیں. تو اس سے اندازہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اسلام تھا، جو کہ صرف تھوڑے سے عرصے میں پورے کرۂ ارض پر ایک نیا افق ابھرا، اس میں انسانیت کا اور چیزوں کا کیا نقصان ہوا، اور یہ جو اپنے آپ کو امن کا علم بردار کہتے ہیں، انہوں نے انسانیت پر کتنے ظلم ڈھائے اور کیا کیا، اس کا ایک تقابلی جائزہ آپ کو اس ایٹلس میں ملتا ہے. ہمیں ہمارے لیے یہ آئی اوپنر ہے عام لوگوں کے لیے، تاکہ وہ یہ دیکھیں جہاں بھی کوئی بات ہو تو ہمیں اکوپڈ ہونا چاہیے. کیونکہ تبلیغ کے لیے یہ ہے کہ تبلیغ کے لیے ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے جو کہ مجادلہ کا، اور دوسرا کیا کہتے ہیں غیر مسلموں سے جو ہے بحث کا، پوری طرح ان کو انفارمیشن ہو اور وہ نہایت ٹھنڈے دماغ سے اپنے ساتھ ان کو ساتھ شیئر کر سکیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کام ایسا ہے کہ سیرت نبی کے حوالے سے، سیرت طیبہ کے حوالے سے، اس میں ایسے تو بہت سی چیزیں ہیں. آپ فرما رہے تھے تمام مقامات کے نہایت خوبصورتی سے ایٹلسز ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے تمام، یعنی آپ جب کہیں گے کہ حضرت مریم کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اونچے ٹیلے پر چلی جاؤ، تو وہ لفظ آتا ہے ربوہ، اونچا ٹیلا. تو اب بہت افسوس ہے کہ لوگوں نے دوسرے اس کا مطلب دوسرا نکالا، مقام ان دوسرا، الفاظ کو بھی استعمال کر لیا، ان کو بھی کر لیا، مگر جنہیں سمجھنا چاہیے تھا وہ ہم نہ سمجھے. ما قدر اللہ حق قدر ہی، ہم نے خدا کی وہ قدر نہ جانی جو ہمیں جاننی چاہیے تھی. اور اسی طرح یہ ایک کنسائز ہے جس کو بہت ہی دنیا میں بہت پسند کیا گیا ہے. اور خاص طور پر سب میرے جتنی کتابیں ہیں یہ سہل ثانی ہیں. اس کی مجھے یہ ضرورت پیش آئی کیونکہ میں مسافر ہوں دنیا کے بر اعظموں کا اور دنیا میں کافی جگہوں پر جانے کا. تو وہاں اب جو پرانی نسل ہے، ہمارے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں، وہ اردو پڑھ سکتے ہیں. اب جو نئی نسل ہے وہ اردو کو پڑھ ہی نہیں سکتی. تو عربی کے متن کے ساتھ میں نے اردو اور انگریزی کا ترجمہ اس لیے لگا دیا کہ جو بزرگ بوڑھے بیٹھے ہیں وہ اردو پڑھیں، جس کو مناسب سمجھتے ہیں اپنے بچے کو ساتھ والے کالم پر ان کی توجہ مبذول کرائیں کہ آپ یہ کالم پڑھ لیں، تو اس طرح یہ پورا خاندان اس سے مستفید ہو سکتا ہے. چاہے وہ قرآن کریم کی احکامات ہیں، وہ سیرت طیبہ کے احکامات ہیں، وہ پیغمبروں کے احکامات ہیں. لوگ جو ہیں ہمارے بچوں کو کے جی کے سکولوں میں یا انگریزی جو طریقہ تعلیم ہے اس میں بچوں معصوموں سے سوال کرتے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ کہ روح اللہ کیا ہے. اور افسوس کہ ہمارے جب بچے ہیں وہ بڑے بڑے بستے لے جاتے ہیں، اچھی یونیفارم پہن کر جاتے ہیں، ٹفن ساتھ لے جاتے ہیں، مگر وہاں جب کوئی بہت ہی سمجھداری سے ان سے یہ سوال کرتا روح اللہ، تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ روح اللہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب نہیں ہے، روح اللہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں، روح اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں. تو روح جو ہے اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے حضرت
مریم سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے روح اللہ کا نکال لیا ہے، وہ اس کو ٹرینٹی کی طرف، وہ عقیدہ تسلیث کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، وسعت ہے. تو یہ سب کچھ ہے، یہ ہمیں قرآن فہمی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. اچھا، آپ نے بچوں کے لیے قرآن بھی تو ایک آپ نے سلیکٹڈ ورسز ہیں فار کڈز، یہ بھی ہے؟ یہ پائپ لائن میں ہے جی، سلیکٹڈ ورسز فار دا کڈز، سلیکٹڈ قرآنک ورسز فار دا کڈز. یہ میرا پروجیکٹ ہے نیا، تاکہ ہم 16 سال کے بچوں کے لیے جو غیر دنیا میں ہیں، مغربی معاشرے میں ہیں، ان کے لیے ہم سلیکٹو اسٹڈی، کیونکہ بچوں کو 16 سال کی عمر تک ہم ان کو قیامت کی حشر ثمانیہ اور ان کو عذاب اور اس کے نظریے اور وہ پیش آنا، اس کی بجائے ہم تعلیمات جو ہیں سوشل مورز پر دیں، ہم اخلاق پر دیں، اخلاقیات پر بات دیں کریں، اپنے، ان کو روزمرہ معاملات کو، ہمسایہ کر دیں، والدین کی عزت پر دیں، اور تعلیم کے شوق پر دیں. کیونکہ ہم یہ کیوں نہ بتائیں کہ قرآن کریم کا تو پہلا سبق کلمہ شریف نہیں اترا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا کلمہ اترا اقرا بسم ربک الذی خلق. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تو پڑھے گا نہیں، نہ تو مجھے سمجھے گا، نہ تو نبی کو سمجھے گا، نہ اس پر اترنے والی کتاب کو سمجھے گا. تو اقرا جو ہے نا، اس کے لیے یہ جو قرآن فار سلیکٹو اسٹڈی جو ہے، سلیکٹو ورسز فار ہولی قرآن فار دا کڈز، یہ میرا ایک پروجیکٹ ہے بچوں کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے زندگی میں اتنی مہلت. اور یہ جو آپ اس کو علم البشریات و عمرانیات اور سوشیالوجی اور اینتھروپولوجی کے حوالے سے، جی ہاں، قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، یہاں بھی آتے ہیں بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی میں، ڈاکٹر حفیظ الرحمان چودھری، بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑا کام ہے علم البشریات پر، اینتھروپولوجی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے. اور ان کی یہ خواہش تھی، بلکہ انہوں نے جو ہے یہ کہ ہم سیوکس، شہریت اور اینتھروپولوجی اور اس پر جو ہے یہ قرآن کریم کے حوالے سے ایک کتاب ترتیب دے. تو اس کا مسودہ تیار ہو چکا ہے. اس پر میری بیٹی جو ہے انہوں نے بھی کام کیا ہے، جو ماسٹرز ہیں سوشیالوجی میں. تو وہ اس میں آپ نے کون کون سی چیزوں کو اور کس طرح اس کو جمع کیا؟ ہر چیز جو کہ انسانیت کے خاندان کا تصور ہے، انسانوں کا تصور ہے، قبیلوں کا تصور ہے، رہن سہن کا تصور ہے، ہیں جی، آداب تخلیہ ہیں. آپ دیکھیں نا قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کی بات جو ہے، یہ کون سی کتاب ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کے کون سے اوقات زندگی ہیں جس میں آپ کے ملازمین یا آپ کے بچے آپ کے والدین کے بیڈ روم میں نہ آئیں، اور کس عمر تک نہ آئیں. سبحان اللہ رب تعالیٰ. یہ تو پھر قرآن کریم کو شرف حاصل ہے کہ وہ کون کون سے گوشوں پر جو ہے ہمیں رہنمائی دیتا ہے. اور یہ جو ہے یہ اس میں ہی ہمارا جو ہے اینتھروپولوجی میں، علم بشریات میں ہی سب کچھ آتا ہے کہ ہمارے جنگ کے کیا اصول تھے. اب میں عرض کرتا ہوں، یہ میگنا کارٹا کا بڑا تصور ہے کہ جی یہ جو ہے نا ہم نے بہت بڑا وہ کیا ہے، اسی سے یہ شروع کرتے ہیں ہیومن رائٹس کو. حالانکہ اس سے 800 سال پہلے اگر آپ خطبہ حجت الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ لیں تو میگنا کارٹا کی اس کی حیثیت کسی کالے کو ابن خلدون نے کیا کہہ دیا. ابن خلدون نے تو اتنا کہا تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور کیوں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اس پر انہوں نے سکول آف تھاٹ بنا دیے، یونیورسٹیاں بن دی، ڈپارٹمنٹ بنا دیے. مگر کاش کے خطبہ حجت الوداع کو ہی دیکھا ہوتا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے تقدیس کے متعلق کیا کہہ دیا، انسانیت کے تقدیس سے کیا کہہ دیا. انہوں نے کہا کسی گورے کو کالے پر، کسی اجمی کو عربی پر کسی کو فوقیت نہیں ہے. اور اتنا بھرپور پیغام دیا یعنی اس پر کیا کہتے ہیں ہیومن رائٹس پر. اور پھر بعد میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے یہ پیغام ان تک پہنچا دیا اور جو لوگ تم موجود ہو یہ پیغام پہنچا دینا. تو یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں، ان تک پہنچائیں، اور یہ اپنے گھر سے شروع کریں. کیوں قرآن کریم میں آتا ہے اے مسلمانوں، اے لوگوں، اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو جہنم کی اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن جو ہے وہ جہنم کا پتھر وہ ہوں گے. تو یہ گھر سے شروع ہوگا. کسی کو
دوسرے کو پیغام پہنچانے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہماری جو ہے یہ دنیا بھی روشن کر دے اور آخرت کے راستے بھی سنور جائیں۔ جی ناظرین کرام، ہم حکیم صاحب کے ساتھ، عبدالحکیم صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ہے ہماری۔ بہت سی حکمت کی باتیں ہیں جو عبدالحکیم صاحب ہمیں بتا رہے ہیں قرآن پاک اور تعلیمات اسلام کی روشنی میں۔ آپ کے ساتھ مکالمہ جاری رہے گا۔ ہم وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ زندگی کا ہر سکھ، ہر آسائش، بہترین طرز زندگی پیسے سے نہیں، چاہت سے ملتا ہے۔ Open air restaurants, banquet halls اور dedicated car parking booking 25% سے بقیہ 4 سال کی ماہانہ آسانت ساتھ۔ کانٹیکٹ 033 777 77700۔ ملٹی گارڈن B17 اسلام آباد، a project of J7 Group۔ J7 Emporium, a smart choice۔ جی ناظرین اکرام، مکالمہ رضی کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انجینئر عبدالحکیم صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے۔ انجینئر صاحب، ہم اکثر لوگوں کو ڈاکٹر صاحب کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، اپنے مکالموں میں زیادہ تر ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ تو میں وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ عملی طور پر جس طرح آپ نے یہ تحقیق کی ہے، تو یہ تو ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈاکٹریٹ کا ٹاپک ہے، تو آپ نے پی ایچ ڈی کی طرف توجہ نہیں دی؟ آپ دعا فرمائیں ذات پاک باری تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت دے، توش آخرت بنائے میرے لیے، اور مرجع خلائق بنائے اس کو عوام کے لیے۔ تو یہی میرے لیے پی ایچ ڈی ہے۔ اب میں تو صرف وہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا، وہ ایک ڈگری رہ جاتی ہے باقی تو اس میں بہرحال باقی چیزیں، وہ اور جو صاحب پی علم ایچ ہیں، ڈی کے میں جو ہاں پی ایچ ڈی کے معاملات چل رہے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، چھوڑتے ہیں اس ٹاپک کو، آگے چلتے ہیں۔ آپ نے اس کے حوالے سے دنیا بھر کا سفر کیا، آپ نے لیکچرز دیے، آپ نے جیلوں میں جا کر لیکچرز دیے، آپ نے بیرون ملک جا کر لیکچرز دیے، آپ نے اس پروجیکٹ کو دنیا بھر میں پھیلایا، اس کام کو۔ تھوڑا سا اس کا احوال کہ کہاں کہاں گئے، اور پھر ایک اس میں سوال یہ آتا ہے کہ آپ جب جیلوں میں گئے، قیدیوں کے ساتھ ملاقاتیں، انہیں آپ نے یہ تحائف دیے، یہ ذرا تھوڑا بتائیے وہ کیسا تجربہ؟ الحمدللہ رب العالمین، ذات پاک باری تعالیٰ کی عنایات کا کتنا شکر ادا کیا جائے، اور مجھے ایسے انسان پر تو میری جو ہے وہ جھک جاتا ہوں میں اس بارگاہ رب العزت کے احسانات کے اس میں بہت کرم ہوا ہے۔ رضی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکچرز پاکستان سے شروع کرتے ہیں تو تقریباً پاکستان کے تمام جیلوں میں، کوٹ لکھپت جیل ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، بہاولپور ہے، نیم اینی، تو وہاں اکثر بہت سارے لیکچرز ہوئے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں تک وہ پیغام پہنچایا جائے، کیونکہ وہ ریسیونگ اینڈ جو ہے نا اس وقت تیار ہوتا ہے اللہ کی بات سننے کو، کیونکہ تکلیف میں ہوتے ہیں وہ، اور وہ مختص ہوتا ہے ان کے پاس اس بات کو سوچنے کا، ان کو بتایا جائے کہ یہ صبر بھی ایک بات تھی جس کو شاید آپ نے چھوڑ دیا، اور کہیں جلدی میں کوئی نقصان ہو گیا جس کے لیے آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑا، تحمل نہیں کر اور سکے۔ اور حالانکہ یہ سب میں نقص موجود ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ پکڑے گئے ہیں اور ہم پکڑے نہیں گئے، ان کو تسلی بھی دینی ہوتی ہے۔ تو وہاں ہم جو تعلیم جاری رکھتے ہیں، عورتیں یا مرد حضرات، تو سب سے پہلے تو ہم ان کو قرآن کریم ان کو پیش کرتے ہیں کیونکہ ان کا حق ہے، اور جیل کے جو امام مساجد ہیں ان کو خطبے کے لیے اور تیاری کے لیے قرآن شریف دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں، اسی طرح یونیورسٹیز میں، اور بہت سارے یعنی فورم ہیں، جیسے
کئی اصلاحی پروگرام ہیں جن میں جاتے ہیں. تو ایک زندگی گزری ہے، بہت بڑی لسٹ ہے اس کی. غیر ملکوں میں بھی اس کا بہت وہ ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت، آپ کے میڈیا کا میں بہت شکر گزار ہوں. پرنٹ میڈیا کو آپ لے لیں، اس میں کئی نام آتے ہیں، جس میں ناصر محمود شیخ صاحب میرے لیے ایک بڑی قابل قدر حیثیت ہیں. انہوں نے میرے ساتھ اس قرآن شریف کی ترویج کے لیے بہت کام کیا، اور میرے ساتھ بہت غیر ملکی دوروں میں گئے. تو ہم اوسلو گئے، ہم ڈنمارک گئے، ہم سویڈن گئے، ہم فرانس گئے، ہم بیلجیم گئے، اور اس طرح ہم نارتھ امریکہ کے وینکوور سے لے کر ٹورنٹو تک کے سفر کیے. امریکہ کے کئی اسٹیٹس میں گئے. اسلامک جو سرکل ہے نارتھ امریکہ، اسنا ہے امریکہ کا، انہوں نے کئی پروگرام کیے، اور ان کے جو اینول کنونشنز ہوتے ہیں ان میں انہوں نے بلایا. تو یہ ایک سلسلہ ہے جس میں بہت ایک زندگی کا سفر ہے. گولڈن جوبلی کے حوالے سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب کوئین پاکستان میں آئی ہیں 50 سال 7 سالہ تقریبات کے لیے، تو اس وقت بھی مجھے کنونشن سینٹر میں ان کو قرآن شریف منشور قرآن کا نسخہ دینے کا موقع ملا. تو انہوں نے پھر بشپ آف بریڈ فورڈ کے ذمہ لگایا، تو انہوں نے مجھے دعوت دی، یو کے میں آنے کی دعوت دی. پھر وہاں کئی شہروں میں جانا ہوا. اور میڈیا میں پھر شفیع نقی جامی صاحب ہیں، مجھے کئی دفعہ انہوں نے بش ہاؤس سے لندن میں پروگرام کیے. ایسٹرن ٹیلی ویژن نیٹ ورک والے ہیں، انہوں نے کیے. ڈوشے ویلی جرمنی میں شہناز شیخ صاحب ہیں، انہوں نے کیے. وائس آف امریکہ سے اکمل علیمی صاحب نے پروگرام کیے. تو یہ پیغام میں کسی نے کسر نہیں چھوڑی. اس پیغام کو انہوں نے آگے لے جانے میں الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے بہت کام کیا. ملکوں کے سربراہوں نے کام کیا. اور دیکھیں کہ یہ بھی جتنے ملتان کی شخصیات ہیں، انہوں نے بھی اپنے تئیں قرآن شریف کے نسخوں کو ترویج میں بہت کام کیا، اور یہ سلسلہ جاری ہے. 17,000 نسخہ ہم دنیا میں یہ تقسیم کر چکے ہیں. 7واں ایڈیشن منشر قرآن کا آ چکا ہے، اور ذات پاک باری تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید ہے کہ وہ منظور فرما لے، ہمارے سیئات سے درگزر فرمائے، اور ہماری اس کاوش کو دنیا کے لیے ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اور دنیا کے لیے برجائے خلائق بنائے. تو میں سمجھوں گا کہ میرے لیے یہی پی ایچ ڈی ہے، میرے لیے یہی ڈاکٹریٹ ہے، واہ. میرے لیے سب کچھ. اچھا، آپ نے ابھی ذکر کیا، ایک ابھی بیٹی کا حوالہ دیا آپ نے، بچی کا. تو آپ کی بچی نے بھی انگلش میں انہوں نے کیا، اور اس کے بعد آپ نے بتایا تھا کہ اقبالیات کے حوالے سے انہوں نے آپ کی مدد کی تھی بیٹی نے. بہت خوش قسمت ہوں جی. اللہ تعالیٰ کے جب عنایات کا ذکر ہوتا ہے تو اولاد بھی اس میں نعمت میں آتی ہے جی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اس میں جو ہے نا، یہ جو ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان والی بات کے اولاد کے سلسلے میں میں بہت خوش قسمت ہوں. میرے بچوں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور شاید اس منشور قرآن کی خدمت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی. میرے 2 بیٹوں نے کیڈٹ کالج حسن ابدال سے کرنے کے بعد UET سے انجینئرنگ کی، اس کے بعد امریکہ سے MSc انجینئرنگ کی. ایک میرا بیٹا بڑے سینئر پوزیشن پر امریکہ میں جو ہے وہ اسٹرکچر انجینئر ہے، منجلا بیٹا. تو اس کو پچھلے سال جو ہے ٹرمپ ٹاور میں ایک تقریب میں بیسٹ انجینئر آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا ہے. جو میرا بڑا بیٹے ہیں ناصر ملک، وہ بھی ٹرانسپورٹیشن منسٹری میں بہت سینئر عہدے پر برٹش کولمبیا میں کینیڈا میں فائز ہیں. انہوں نے امریکہ سے ماسٹرز کی ہوئی ہے. بیٹی کا ذکر ہو رہا تھا، تو میری بیٹی نے جو ہے وہ عطیہ تھانوی نے یہاں سے گولڈ میڈل لیا تھا بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں. وہ انگلینڈ میں ہیں، اور انہوں نے PhD اپلائیڈ لنگوسٹکس میں کیا ہے. ان کے حوالے سے ہی یہ جو کام ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے تھے، کلام اقبال میں عکس قرآن کریم، یہ اصل میں جب وہ میرے ساتھ کام کر رہے تھے یہ بچے، تو مجھے اس بیٹی نے کہا کہ آپ علامہ اقبال کے حوالے سے ابو جی ایک کام کریں، تو ان کا بھی قرآن کریم سے بہت بڑا تعلق ہے. تو وہ ایک ہم نے رف نوٹس بنائے، ڈائریاں بنائیں، رجسٹر بنائے. پھر اس کے وہ رشتہ ازواج میں جو ہے منسلک ہونے کے بعد وہ ملک سے باہر چلی گئیں، اور پھر میں ایٹلس قرآن کے کاموں میں، منشور قرآن کے کام میں جو ہے وہ بہت عرصہ لگ گیا. تو
اب پچھلے دنوں مجھے وہ پرانے سارے مسودے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر بنائے تھے ان کو نکالا تو ان کو کمپائل کیا. تو یہ جو منشور یہ جو ہے کلام اقبال میں عکس قرآن، اس میں میری بیٹی عطیہ تھانوی کی جو انگلینڈ میں ہیں ان کی بڑی وہ کو ریسرچر ہیں اس کی، اور اس کا پیش لفظ بھی انہوں نے لکھا ہے، اور تحقیق ان میں کے بھی کام تحقیق بھی انہوں نے بہت مددگار ثابت ہوئی ہیں. کیونکہ اس کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ جیسے سورج مکھی کا پھول اپنی تمازت کے لیے اپنا رخ موڑتا رہتا ہے سورج کی طرف، ادھر ادھر جاتا ہے جہاں جہاں سورج کی روشنی ہوتی ہے، اسی طرح علامہ اقبال بھی اپنے کلام کے وقت سورج مکھی بن جاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات سے وہ روشنی لیتے جاتے ہیں. اور اس میں ہم نے 525 ایسے اشعار جو ہیں 4 کتابوں کے، کیونکہ عام فہم اردو زبان تھی اسی لیے عربی کا ہم نے فارسی کے کلام کو، میں کچھ فارسی کے متعلق نابلد ہی ہوں، یوں سمجھے، شوق اپنی بات ہے مگر علم کی میں کلیم نہیں کر سکتا، تو میں نے اردو کو ہی 525 کے قریب ہم نے اس میں اشعار لیے جو منطبق ہوتے ہیں، یا تو ڈائریکٹ اس میں انہوں نے قرآن کریم کی آیات کا استعمال کیا یا انہوں نے ان سے وہ مقصد لیا، تو ان کو میں نے مفہوم جی ہاں تو یہ بھی ٹرائی لنگول ہے کہ ہم نے عربی اور ان کے اشعار کو اردو اور انگریزی ایک قوم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیر کے سائے سے لے کتاب وَاعْتَصِمُوا بہار بِحَبْلِ چاش اللَّهِ، کر یا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یا یہ کہ یہ کہا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو اور خاص طور پر اور تم خاروے تارک قرآن، ہاں تو قرآن ہو کر یہ جو گویم کہ مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہرا، اور یہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو یہ وہ ہیں جو کہ پورے قرآن شریف کی آیات کا جو ہے وہ دیتے ہیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہمارا قرآن کریم کی آسان فہمی کا سفر ہے نا، یہ اس کی ایک جہت یہ ہے تاکہ جو ادب کے شعراء حضرات، ادیب حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن کریم میں ہمارے لیے کوئی ایسی بات شاید جلدی نہ ملے، تو ان کے لیے یہ ایک لمحہ جو ہے یہ دعوت ہے کہ آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن کریم کی روشنی میں اشعار کو دیکھیں، علامہ اقبال کو دیکھیں، اور افسوس کہ جتنی بھی جو ہماری صحت کے لیے زیادہ بہتر تھیں زندگی کے لیے وہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ہم کسی دوسرے کام میں لگ گئے ہیں، اور خاص طور پر ہم نے کام ہی نہیں کیا، ہم نے باقی شاعری میں، یعنی میں تراجم میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جیسے میر تقی میر کے اشعار کو کہ ابھی وہ سرانے آئے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، اور وہ پرانے شعر کبھو کبھو جس میں استعمال ہوتا تھا ان کو تو ہم نے ورسیفائی کر کے تو اتنی خوبصورت شاعری میں ہم نے تبدیل کر دیا، اتنے خوبصورت کر دیا، مگر ہم نے قرآن شریف کے تراجم کو ان کے پرانے ورژن کو نہایت خوبصورت انداز میں پھر دوبارہ لانے کی کاوش میں میرے خیال سے اتنی جہد نہیں کی اتنی ضرورت تھی، مگر انگریزی کے مفسرین نے اس پر بہت کام کیا ہے، اور الحمدللہ وہ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف بلانے میں ماڈرن لینگویجز میں. ایک اب اگر جدید بات ہوئی ہے تو ایک جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، آپ نے یہ پرنٹڈ ایڈیشنز تو دیے ہیں، کوئی آپ ڈیجیٹل ایڈیشن کی طرف بھی سوچ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر جیسے آپ قرآن پاک کے ایڈیشنز دیکھ رہے ہیں جس میں آیات بھی چل رہی ہیں، تراجم بھی چل رہے ہیں، اور پھر کئی قاری صاحبان ہیں جن کے مختلف تلاوت آ رہی ہے. اچھا، اس میں آپ کوئی ایسا اس کا ایٹلس کا یا منشور القرآن کا کوئی ایسے کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جو ڈیجیٹل دنیا میں کام آ سکے، یا جیسے سافٹ کاپیز ہوتی ہیں وہ تو PDF تو آ جاتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر رضی صاحب آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ جو ہارڈ کاپی کا ایک تصور ہے نا، جو لانگر لاسٹنگ ہے، اس کا جو سمجھتے ہیں وہ تو کبھی بھی اس کو چھوڑ نہیں پائیں گے، بھول نہیں پائیں گے، ظاہر ہے، اور یہ آتی دنیا تک رہے گی.
ڈیجیٹل کا یہ ہے کہ وہ آپ نے ایک دفعہ یہ دیا ہے، جو ہی آپ نے اس کو سکرول کیا ہے وہ آپ کے ذہن سے بھی گئی اور خیال سے بھی گئی، مگر اس ضرورت سے بھی انکار نہیں کیا جا نہیں کیا، سکتا کہ کیونکہ یہ آج کی ضرورت ہے دنیا، وقت آج کی۔ کی نئی نسل تو تو اسی پر الحمدللہ یہ میرے ایک جو ہے حصہ ہے زندگی کا کہ میں نے اس ساری کتابوں کا سافٹ ایڈیشن بنا لیا ہے، PDF بنا لیا ہے، اور اب اس کو ڈیجیٹلائز کرنے میں، اس کے انڈیکس کرنے کے لیے کوئی ایسی کسی مشاورت جاری ہے میری مختلف اداروں سے کہ وہ اس کو آن لائن میری مدد کریں۔ باہر کے ممالک میں ان کے بہت زیادہ چارجز ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، جو کہ مذہب سے ہمارے خاص طور یعنی مسلمان نہیں ہیں، ان کو میں شاید اس کی تقدیس اس کے معاملے میں نہ سمجھا بھی نہیں سکیں گے، اور وہ ان کی اتنی دلچسپی بھی نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے میں بہت سارے اداروں سے منسلک ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کار خیر میں میری مدد فرمائے گا، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے مدد درکار ہے کہ میں نے یہ تینوں کتابوں کے سافٹ ورژنز بنا لی ہیں، میرے پاس اس کی سافٹ کاپیز ہائی پکسلز میں، لائٹ پکسلز میں ہیں۔ اب ان کو انڈیکس کے ساتھ جوڑ کر ڈیجیٹلائز کرنے میں، اس کی جو ایپس بنانے ہیں جس کو کہتے ہیں، وہ اینڈرائڈ اور ایپل کی ایپس بنانے میں اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا فرمائے گا، اور انشاءاللہ جلدی اپنی زندگی میں مجھے خدا مہلت دے گا کہ میں یہ پیغام پہنچا سکوں۔ بہت اچھی گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ۔ آخر میں ہمارا جو فارمیٹ ہے اس میں ایک پیغام اور جو ہم چاہیں گے کہ آپ ناظرین کو دیں، اور کوئی ایسی خواہش یا ایسا کام جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کرنا چاہیے تھا، یا آپ جو چاہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کریں گے، جیسے ابھی یہ آپ نے ایپس کی بات کی، تو وہ ہم آخر میں آپ کے سے سنیں گے۔ آپ ناظرین کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل کے بعد، پروگرام کے بعد، میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آئیں ہم سب مل کر عزم کریں اس ماہ شوال کی بابرکت ساعتوں میں، جس کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اپنی عبادات کا معمول بڑھا دیتے تھے، اور انہوں نے دعا بھی کی کہ اللہ ہمیں شوال اور شعبان کے بعد رمضان شریف بھی نصیب فرما۔ تو اس حوالے اور اس برکت سے میں پیغام دوں گا کہ ہم آئیں، قرآن شریف کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کی تعلیمات کو اور اس کے تراجم کے ساتھ پڑھنے کی ہم صحیح کریں۔ اگر ہم ایک صفحہ بھی روزانہ پڑھیں، ہمارے نوجوان، گھر کے بوڑھے اور بچے، تو ہم ایک سال میں ایک روین دے سکتے ہیں، اور اس طرح ہماری زندگی کے تمام پہلو جو ہیں وہ ایسے روشن ہوں گے جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اب ہماری یہ اصل میں یہ جو ہے کم فہمی ہے یا بدقسمتی ہے کہ ایک جو ریفریشر کورس آ رہا ہے، جو اینول ورکشاپ آ رہی ہے، جس کو ہم تراویح کا نام دے رہے ہیں ماہ رمضان میں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلیمات میں یہ تھا کہ اگر سارا سال ہم نے غفلت میں گزارا ہے اور روزگار کے دھندوں میں گزارا ہے، دوسری مصروفیت میں گزارا ہے، تو کیوں نہ ہم سال میں ایک مرتبہ اس مہینے میں اس قرآن شریف کا ایک روین کر لیں۔ مگر ہمیں افسوس ہے کہ اب بھی ہم اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ یہ قاری صاحب ہمیں 18 منٹ میں فارغ کریں گے یا 35 منٹ میں، تو ہمیں جلدی ہوتی ہے، اور وہ مہینہ بھی باقی زندگی کے مہینوں میں گزر جاتا ہے کہ پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کب ہم نے آسن القصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا، کب ہم نے سیکس ڈسپلن کے لیے سورۃ النساء دیکھی، کب ہم نے دوسرے پیغمبروں کے قصے سنے، کب ہم نے اخلاقیات کے پہلو پر دیکھا، کب ہم نے الحاظ القیاس ایک بہت بڑا کام ہے۔ تو میرا یہی پیغام ہے، استدعا ہے بطور اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل کینیڈا کے ایک حیثیت جو بھی ہے اس سے، کہ آئیں ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی میں اس کے لیے کچھ وقت نکالیں، کیونکہ ہم روزانہ اخبار کے لیے وقت دیتے ہیں، دوسرے سوشل میڈیا کے لیے دیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا وقت اس کے لیے مختصر کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حافظ و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ انجینئر عبدالحکیم صاحب، آپ کے ساتھ بہت خوبصورت گفتگو ہوئی، اور ہمارے ناظرین کو یقیناً بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ اپنے میزبان رضوان رضی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔